ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت یوشع نبی کی کتاب اس کا 3 باب 7ویں سے 11ویں آیت اور 13ویں سے 17ویں آیت مقدسہ۔ خداوند کے صندوق تمہارے سامنے اردن کے پار جائے گا۔ اس وقت خداوند نے یوشع سے فرمایا کہ آج کے دن میں تمام بنی اسرائیل کی نگاہ میں تجھے عزت بخشنا شروع کروں گا، تاکہ وہ جانے کہ جیسا میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے ساتھ بھی ہوں۔ اور تو ان کاہنوں کو جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ہیں حکم دے کر کہہ کہ جب تم اردن کے کنارے کے پانی میں گھسو تو اردن میں ہی کھڑے رہو۔ تب یوشع نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ادھر آؤ اور خداوند اپنے خدا کا کلام سنو۔ اور یوشع نے کہا کہ اس سے تم جانو گے کہ زندہ خدا تمہارے درمیان ہے، اور کہ وہ تمہارے سامنے سے کنانیوں کو دور کرے گا۔ دیکھو کہ دنیا کے خداوند کے عہد کا صندوق تمہارے سامنے اردن میں جاتا ہے۔ اور ایسا ہوگا کہ جب کاہنوں کے پاؤں کے تلوے جو کل دنیا کے خداوند خدا کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ہیں اردن کے پانی میں ٹھہریں گے، تب اردن کا پانی تھم جائے گا اور اوپر سے آنے والا پانی ٹھہر کر ایک ڈیر بن جائے گا۔ تب لوگوں نے اپنے خیموں سے کوچ کیا تاکہ اردن کے پار جائیں، اور کاہن جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے لوگوں کے آگے تھے۔ تو جب صندوق اٹھانے والے اردن میں گھسے اور صندوق اٹھانے والے کاہنوں کے پاؤں کنارے کے پانی میں ڈوبے، کیونکہ فصل کے تمام دنوں میں اردن اپنے کناروں کے اوپر سے بہتا ہے، تو پانی جو اوپر سے آتا تھا ٹھہر گیا، اور بہت لمبا سا ڈیر شہر آدام کے قریب سرتان کے پاس ہے بن گیا، اور نیچے کا پانی جو عرابہ کے سمندر بحرہ ملاح کو جاتا تھا الگ ہو گیا، اور لوگ یریحو کے مقابل پار گزر گئے۔ اور وہ کاہن جو خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے اردن کے درمیان خشک زمین پر کھڑے رہے، اور تمام اسرائیل خشک زمین پر گزرتا تھا، یہاں تک کہ سب لوگ اردن کے پار چلے گئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ زبور 114 جماعتی جواب ہالےلویا۔ ہالےلویا۔ جب اسرائیل مصر سے اور یعقوب کا گھرانہ اجنبی زبان والی قوم میں سے باہر نکلا تو یہودا اس کا مقدس بنا اور اسرائیل اس کی مملکت۔ جماعتی جواب ہالےلویا۔ سمندر نے دیکھا اور بھاگ نکلا، اور اردن پچھلی طرف بہنے لگا۔ پہاڑ مینڈوں کی مانند اور ٹیلے بھیڑ کے بچوں کی مانند اچھلے۔ جماعتی جواب ہالےلویا۔ اے سمندر تجھے کیا ہوا کہ تو بھاگ نکلا؟ اے اردن تجھے کیا ہوا کہ تو پچھلی طرف بہنے لگا؟ اے پہاڑوں تمہیں کیا ہوا کہ تم مینڈوں کی مانند اچھلے؟ اے ٹیلوں تمہیں کیا ہوا کہ تم بھیڑ کے بچوں کی مانند کودے؟ جماعتی جواب ہالےلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 18واں باب اس کی 21ویں آیت سے لے کر 19ویں باب کی پہلی آیت تک۔ میں تجھے کہتا ہوں 7 بار نہیں
بلکہ 7 کے 70 دفعہ معاف کر۔ ایک دن پطرس نے یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا کہ اے خداوند، کتنی دفعہ میرا بھائی میرا گناہ کرے اور میں اسے معاف کروں؟ کیا 7 دفعہ تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ اس لیے آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے خادموں سے حساب لینا چاہا۔ تو جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے 10,000 قنطار کا قرض دار حاضر کیا گیا، اور چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے آقا نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی اور بال بچے اور سب کچھ جو اس کا ہے بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ مگر اس خادم نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر اور میں تجھے سب ادا کر دوں گا۔ اس خادم کے آقا نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور قرض اسے بخش دیا۔ مگر جب وہ خادم باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اسے ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، اپنا قرض ادا کر۔ تب اس کے ہم خدمت نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر تو میں تجھے سب ادا کروں گا۔ مگر اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے۔ اس کے ہم خدمت جو کچھ ہوا تھا وہ سب دیکھ کر نہایت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے آقا سے تمام واردات بیان کی۔ تب اس کے آقا نے اسے بلوایا اور اس سے کہا، اے شریر خادم، میں نے سارا قرض تجھے بخش دیا کیونکہ تو نے میری منت کی۔ تو کیا لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے آقا نے غصے ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا جب تک کہ تمام قرض ادا نہ کر دے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ جب یسوع یہ باتیں ختم کر چکا تو وہ جلیل سے روانہ ہوا اور اردن کے پار یہودیہ کے علاقے میں آیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔